میں نوکری کے لیے کویت پہنچا تھا۔ میرے کویت آنے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی اور مجھے ہر حال میں اپنا مقصد پورا کرنا تھا۔ اپنا وطن چھوڑ کر پردیس میں نوکری کرنے کا خیال منوشے کو صرف اسی سمے آتا ہے جب وہ بہت زیادہ مجبور ہو یا بہت زیادہ لالچی، اور میں لالچ میں آ کر پردیس آیا تھا تاکہ وہ سب کچھ حاصل کر سکوں جس کی وجہ سے میں نے رانی کو کھویا تھا۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھے یہاں اتنی زیادہ تنخواہ پر نوکری کیوں ملی ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک مہیلا میرے ساتھ وہ سب کچھ کر گزرے گی جو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پورے 6 مہینے پرانا قصہ ہے، جب ایک شام میری خالہ نے آ کر انگوٹھی میری ماں کے ہاتھ پر رکھی اور کہنے لگی کہ تمہارے بے روزگار پتر سے میں مزید اپنی پتری کی سگائی برقرار نہیں رکھ سکتی۔ ان کی بات سنتے ہی مجھے شدید کرودھ آیا اور میں خالہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میری ماں مجھے اشارے سے روک رہی تھی کہ میں خالہ کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات نہ کروں، پرنتو میرے صبر کی حد پار ہو گئی تھی۔ میں نے کرودھ میں خالہ سے کہا کہ جب میری نوکری اچھی تھی تو تب آپ خود گر پڑ کر رانی کا رشتہ لے کر آئی تھی، اور آج میری نوکری چھوٹنے پر آپ کو میں بے روزگار نظر آ رہا ہوں۔ خالہ نے ذرا بھی لحاظ نہ کیا اور کہنے لگی، پورش کماتا ہی اچھا لگتا ہے، گھر میں بیٹھے پورش کو کون اپنی پتری دے گا؟ جب میں نے رانی کا رشتہ تیرے ساتھ کیا تھا تب تو ایک بڑے سے بنگلے میں گاڑی چلاتا تھا، تیری تنخواہ کے علاوہ بھی بہت سارا اور سامان تجھے ملا کرتا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی پتری کو تیرے ساتھ رخصت کر دیا تھا کہ تو اسے وہاں بنگلے کے کوارٹر میں اپنے ساتھ رکھے گا اور تم دونوں الگ ایک اچھا جیون گزارو گے، پرنتو اب تیری نوکری چھوٹنے کی وجہ سے ایسا کچھ بھی سمبھو نہیں۔ تو میری پتری کو رخصت کروا کر اسی چھوٹے سے گھر میں جگہ دے گا، اور اگر تجھے نوکری مل بھی گئی تو وہ پہلے والی جیسی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نے سوچ سمجھ کر رانی کا رشتہ توڑ دیا ہے۔ ابھی تو مجھ سے یہی سچ سہن نہیں ہو رہا تھا کہ خالہ کی اگلی بات نے میرے ہوش ہی اڑا دیے۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے رانی کا رشتہ خرم کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ خرم میرے اور رانی کے ماموں کا پتر تھا۔ مجھے بچپن سے ہی وہ بالکل پسند نہیں تھا۔ میں اور وہ دونوں ہی رانی کو پسند کرتے تھے، پرنتو میری قسمت اچھی تھی کہ رانی خود بخود مجھے مل گئی تھی۔ مگر اب میرے بے روزگار ہو جانے کی وجہ سے خالہ نے میرا رشتہ رانی سے ختم کر کے اس کا رشتہ خرم کے ساتھ جوڑ دیا تھا، اور یہ بات مجھے کسی صورت سہن نہیں ہو رہی تھی۔ خالہ اپنا نرنے سنا کر چلی گئی اور میں نے سارا گھر تہس نہس کر دیا۔ میری ماں مجھے سمجھاتی رہ گئی، پرنتو مجھ پر کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، اور جب میرا کرودھ کچھ کم ہوا تو میں نے رانی کو فون ملایا تاکہ اسے یہ کہہ سکوں کہ وہ خالہ کو سمجھائے اور خرم سے وواہ کے لیے صاف انکار کر دے۔ پرنتو اس سمے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب رانی نے صاف شبدوں میں کہا کہ اسے خرم سے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ خرم کی سرکاری نوکری لگ گئی ہے۔ اور اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ خالہ نے یہ رشتہ کیوں ختم کیا تھا۔ میری خالہ شروع سے ہی لالچی تھی۔ پہلے انہیں میری نوکری میں بہت کچھ نظر آ رہا تھا اور اب خرم کی سرکاری کمائی میں، پرنتو رانی بھی ان کے نقش قدم پر چلے گی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ رانی کے صاف انکار نے مجھے پوری طرح توڑ دیا۔ میرے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی اور میں نے سوچ لیا کہ میں خرم سے اس قدر آگے نکل جاؤں گا کہ خالہ اور رانی کو اپنے نرنے پر پچھتاوا ہوگا۔ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، مجھے سرکاری نوکری ملنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میں پردیس جا کر نوکری کروں گا۔ انہی دنوں میرے متر کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ کویت میں گھریلو ملازمین کی بڑی جگہ خالی ہوتی ہے اور کم سے کم تنخواہ بھی 2500 دینار ہوتی ہے۔ یہ سن کر بس میرے ذہن میں یہی بات بیٹھ گئی کہ میں کویت جاؤں گا اور اتنا پیسہ کماؤں گا کہ رانی کو اپنے نرنے پر پچھتانا ہوگا۔ میرے لیے کویت جانے کا نرنے کرنا یوں ہی آسان تھا کیونکہ میری عربی بہت ہی اچھی تھی۔ میرے پتا پہلے مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے اور میں نے بھی کافی سمے ان کے ساتھ وہاں گزارا تھا۔ تب سے ہی میری عربی بہت اچھی تھی۔ میرے دماغ میں بس یہی ایک دھن سوار تھی کہ اب مجھے کویت جانا ہے، اور میں نے اسی کے پیچھے لگ کر اپنے کاغذات بھی بنوائے اور اپنے اسی متر کے توسط سے کویت میں نوکری بھی حاصل کر لی، اور آج میں کویت پہنچ گیا تھا۔ مجھے ایک کویتی مہیلا نے اپنے گھر پر ڈرائیور کی نوکری دی تھی۔ پاکستانی رقم دیکھی جاتی تو میری تنخواہ 50 لاکھ روپے تھی، اور یہی میرے یہاں آنے کی وجہ تھی۔ اتنی نوکری کا سن کر میں دوڑا چلا آیا تھا۔ یہی تو میری اچھا تھی کہ میں اتنا پیسہ کما لیتا کہ رانی اور خالہ اپنے نرنے پر پچھتاتے۔ ایئرپورٹ سے مجھے میری کویتی مالکن کے ایک نوکر ریسیو کرنے
ایئرپورٹ سے مجھے میری کویتی مالکن کے ایک نوکر نے ریسیو کیا تھا اور میں سیدھے ان کے گھر پہنچ گیا تھا۔ گھر کہنا اس محل کی توہین ہوگا، میں نے اس قدر حسین محل آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس نوکر نے مجھے سیدھے میری کویتی مالکن کے ککش میں پہنچا دیا اور اندر داخل ہو کر میں نے ادب سے سر جھکا لیا کیونکہ میری مالکن میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کا وستر، اس کا انداز ایسا شاہانہ تھا کہ میں خود بخود کو اس کا غلام محسوس کرنے لگا تھا، جبکہ ابھی تک میری نوکری کا سمے شروع بھی نہیں ہوا تھا۔ میری کویتی مالکن نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ جب تمہارا بایو ڈاٹا مجھے ملا تو میں اسی سمے سمجھ گئی تھی کہ تم میرے بڑے کام کے ہو۔ تمہارے جیسا لمبا چوڑا مضبوط پورش ہی میری آوشکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسی تھی اور میں نے حیرت سے مالکن کی جانب دیکھا تھا اور پھر گھبرا کر نظریں جھکا لی تھیں کیونکہ مالکن کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ میں ان سے نظر نہیں ملا سکا تھا۔ مجھے ڈرائیور کی نوکری ملی تھی مگر وہ مجھ میں گارڈ جیسی خوبیاں تلاش کر رہی تھی اور یہ بات مجھے بڑی ہی عجیب لگی تھی۔ مالکن نے ایک نوکر کو بلوایا اور مجھے میرے ککش میں لے جانے کا کہا۔ مجھے لگا کہ مجھے اسی محل کے کسی کوارٹر میں جگہ ملے گی، پرنتو اس سمے مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب مجھے اسی محل کے ایک بڑے سے ککش میں رہائش دی گئی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا میں اسی گھر کے اندر رہوں گا؟ گھر کے پیچھے کوئی سرونٹ کوارٹر نہیں ہے؟ میری بات سن کر وہ نوکر مسکرایا اور کہنے لگا، سرونٹ کوارٹر تو ہے پرنتو وہ سرونٹس کے لیے ہے۔ مجھے لگا کہ وہ ملازم پاگل ہو گیا ہے، میں بھی تو ڈرائیور ہی تھا، مجھے بھی سرونٹ کوارٹر میں ہی جگہ ملنی چاہیے تھی، مگر اس کا کہنا تھا کہ میں دوسرے ملازموں جیسا نہیں ہوں، میری حیثیت الگ ہے، اس لیے مجھے اسی محل کے اندر رہنا ہوگا۔ اور پھر مجھے لگا کہ شاید میں پاکستان سے آیا ہوں، اس لیے مالکن مجھے مہمان کے طور پر بنگلے میں ہی جگہ دینا چاہتی ہے۔ یہ سوچ کر میں پرسن ہو گیا کہ میری مالکن تو بڑی ہی اچھی اور خیال رکھنے والی مہیلا ہے، پرنتو مجھے کیا معلوم تھا کہ اس سب عنایتوں کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ میں نے اپنا سامان رکھا، فریش ہوا تو تھوڑی دیر بعد وہی ملازم دوبارہ آیا اور کہنے لگا، مالکن تمہیں ڈائننگ روم میں بلا رہی ہے۔ میں ڈائننگ روم میں پہنچ گیا، مجھے لگا کہ شاید میری ڈیوٹی شروع ہو گئی ہے، پرنتو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنے کا کہا۔ یہ سن کر میں کچھ چنتت ہو گیا کیونکہ پاکستان میں جس بنگلے میں کام کرتا تھا وہاں ڈائننگ ٹیبل پر بٹھانا تو دور کی بات، اپنے ڈائننگ روم میں ڈرائیور کو بلانا بھی برا سمجھا جاتا تھا۔ میری پاکستانی مالکن کا مزاج بہت مختلف تھا، وہ ہم سے بالکل نوکروں جیسا ہی ویوہار کرتی تھی۔ میری مالکن نے مجھے ہچکچاتے دیکھا تو مسکرا کر کہنے لگی، بیٹھ جاؤ۔ میں فوراً ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنا پاسپورٹ اور سارے کاغذات تمہیں میرے پاس جمع کروانے ہوں گے، جب تک تم یہاں نوکری پر ہو تمہارے سارے ضروری دستاویزات میرے پاس رہیں گے۔ میں جانتا تھا کہ پردیس میں نوکری کرنے کا یہی اصول ہوتا ہے کہ آپ جس کے پاس نوکری کرتے ہیں آپ کے سارے دستاویزات اس کے پاس ہی ہوتے ہیں، اس لیے میں نے مالکن سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو سب کچھ دے دیتا ہوں۔ مالکن کہنے لگی کہ شام سے تمہاری نوکری شروع ہو جائے گی، میں بہت کم کہیں جاتی ہوں اس لیے تمہارا کام زیادہ نہیں ہوگا، تمہیں بنگلے میں رہنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، سمے پر کھایا پیا کرو، اپنے چہرے پر بھی توجہ دو، تمہارا شریر بہت ہی اچھا ہے، تمہارا چہرہ بھی سندر نظر آنا چاہیے۔ مالکن کی بات سن کر میں چونک اٹھا کہ میری صحت یا میرے چہرے کی سندرتا سے انہیں کیا لینا دینا تھا۔ مالکن نے میرے چہرے کے تاثرات کو محسوس کیا تو کہنے لگی، مجھے سندر چیزیں پسند ہیں، تم اپنے ارد گرد نظر دوڑاؤ گے تو ہر چیز میں سندرتا پاؤ گے۔ اور پھر ان کے حکم پر ایک ملازم نے میرے آگے بھی کھانا رکھ دیا۔ میں بڑا حیران تھا کہ ملازم کو ساتھ بٹھا کر کھانا کون کھلاتا ہے، پرنتو خاموشی سے کھاتا رہا۔ میں اب تک یہ نہیں جان پایا تھا کہ اس بنگلے میں مالکن کے علاوہ اور کتنے لوگ رہتے ہیں، کیونکہ مالکن کے سوا میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے اپنے سارے کاغذات مالکن کے حوالے کر دیے۔ مالکن نے مجھ سے کوئی پرشن نہ کیا اور مجھے آرام کرنے کا کہہ دیا اور میں اپنے بڑے سے ککش میں چلا آیا اور حیرت سے ایک ایک چیز کو دیکھنے لگا۔ ہر چیز ہی بہت سندر تھی۔ میں حیران تھا کہ میری قسمت اچانک ہی اتنی کیسے بدل گئی ہے، اور پھر مجھے اس بات کی پرسنتا ہونے لگی کہ رانی نے مجھے ٹھکرا کر اچھا کیا۔ اگر وہ اور خالہ میرا دل نہ دکھاتے تو شاید میں جیون میں اتنا آگے نہ نکلتا۔ پردیس آنے کے بارے میں تو شاید کبھی سوچتا بھی نہیں۔ اگلے ہی دن سے میری نوکری کا آغاز ہو گیا۔ مالکن صبح کے سمے ایک سپر مارٹ گئی تھی اور وہاں سے کچھ سامان خرید کر لائی تھی۔ میں مالکن کو لے کر گیا تھا اور پھر ان کا سامان گاڑی میں رکھوا کر انہیں واپس بھی لے آیا تھا۔ اس کے بعد مالکن کہنے لگی، آج میرا کہیں بھی جانے کا ارادہ نہیں ہے، تم سارا دن بنگلے میں ہی گھومتے پھرتے رہو اور پرسن رہو۔
مالکن کی بات سن کر میں پرسن ہو گیا۔ انہوں نے ایڈوانس کے نام پر کچھ پیسے بھی میرے ہاتھ میں رکھ دیے اور کہنے لگی کہ یہاں کا موسم ذرا مختلف ہے، تم اپنے حساب سے کچھ خریداری کر سکتے ہو۔ میرے پاس آورشکتا کے سارے ہی وستر موجود تھے، اس لیے میں نے خریداری کو ترک کیا اور وہ پیسے سنبھال کر رکھ لیے۔ رات کے سمے مالکن میرے ککش میں آئی اور کہنے لگی جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ مالکن کے حکم پر میں نے فوراً ہی وستر تبدیل کیا اور تیار ہو گیا۔ مجھے لگا کہ شاید ہمیں کہیں جانا ہوگا، پرنتو اس سمے میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مالکن ایک فوٹوگرافر کو ساتھ لائی اور اسے حکم دیتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ میری تصاویر بنا لے۔ میں حیران تھا کہ میری تصویر بنانے کی کیا آوشکتا ہے۔ مالکن کہنے لگی کہ یہاں ہر چیز کا حساب کتاب رکھنا پڑتا ہے، تمہاری یہ تصاویر بھی مجھے سرکاری طور پر جمع کروانی ہوں گی۔ مجھے یہاں کے قاعدے قانون پتہ نہیں تھے، اس لیے میں مالکن کے حکم پر اپنی تصاویر کھنچوانے لگا، پرنتو حیرت کی بات تھی کہ تصاویر کھینچنے والا میری تصاویر کو بڑے الگ الگ طریقے سے کھینچ رہا تھا۔ خیر جب تصاویر کھینچی گئی تو مالکن مجھے آرام کرنے کا کہہ کر پھر ککش سے نکل گئی اور میں سوچنے لگا کہ کیا مجھے صرف آرام کرنے کے بدلے 50 لاکھ روپے مل رہے ہیں، کیونکہ سارا دن میں مالکن بمشکل ایک جگہ ہی گئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ شاید اسی لیے لوگ پردیس کی نوکری کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں، کیونکہ کام کم ہوتا ہے اور پاکستانی روپے میں دیکھا جائے تو تنخواہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، منوشیہ کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ میں نے بھی سپنے دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ اگر ایک مہینے کا میں 50 لاکھ روپے کما رہا تھا تو چند ہی مہینوں میں میں کروڑ پتی بن جاتا اور میں پاکستان میں اپنی جائیداد بھی بنا سکتا تھا۔ میں شیخ چلی کی طرح سپنا پر سپنا سجانے لگا اور ایسے ہی مجھے نیند آ گئی تھی۔ میری اپنے گھر والوں سے بات چیت بھی ہوتی رہی تھی اور وہ لوگ بھی بہت ہی پرسن تھے، خاص کر میری ماں۔ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ میں رانی اور خالہ کے چنگل سے آزاد ہو جاؤں۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ دونوں ہی لالچی ہیں، پرنتو میں ہی پریم میں اندھا ہو گیا تھا۔ مجھے یہاں نوکری کرتے ہوئے ہفتہ گزر گیا، کسی چیز کی کوئی سمسیا نہ ہوئی۔ اس ایک ہفتے میں مالکن بمشکل 3-4 دفعہ ہی باہر گئی تھی، باقی سارا سمے میں یا تو بنگلے میں آزادی سے گھومتا یا پھر کھاتا پیتا رہتا۔ میری صحت پہلے سے بھی زیادہ اچھی ہو گئی تھی اور میرا چہرہ بھی کھل گیا تھا، اور میں یہ بھی جان گیا تھا کہ اس بنگلے میں مالکن کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں رہتا۔ وہ تنہا مہیلا تھی، اس کے گھر والے کہاں تھے یا پھر پتی اور بچے وغیرہ، مجھے کچھ بھی اندازہ نہیں تھا اور نہ ہی میں نے کسی سے پوچھا تھا۔ ان سارے معاملات میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میری نوکری ٹھیک چل رہی تھی، تنخواہ بھی بہت اچھی تھی، پھر مجھے مالکن کے ذاتی معاملات سے کیا واسطہ تھا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ 6 مہینے پورے ہوتے ہی میں مالکن سے چھٹی لے کر واپس پاکستان جاؤں گا اور رانی کو اس کی حیثیت یاد دلاؤں گا، پرنتو ہفتے بھر بعد ہی کچھ ایسا ہوا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سو کر اٹھا ہی تھا کہ مالکن نے مجھے اپنے ککش میں بلوایا۔ میں فوراً تیار ہو کر مالکن کے ککش میں پہنچا تو مالکن نے مجھے ایک پتہ دیا اور کہنے لگی کہ تمہیں وہاں جانا ہے، وہ میری سہیلی کا گھر ہے، وہاں جا کر جو کام وہ کہے گی تم اسے پورا کر دینا۔ مالکن کے حکم پر مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ میں نے پتہ ہاتھ میں پکڑا اور گاڑی لے کر نکل گیا۔ کافی دور جا کر وہ پتہ مجھے مل گیا۔ میں بنگلے میں داخل ہوا تو وہ بنگلہ بھی بہت ہی عالیشان تھا اور مجھے اندازہ ہوا کہ شاید یہاں پر سارے ہی بنگلے اسی طرز کے بنے ہوتے ہیں۔ مالکن کی سہیلی بڑی خوشی اخلاقی سے مسکراتی ہوئی میرے پاس آئی اور پھر اس نے فون میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، کہنے لگی تمہاری مالکن کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے فون لے کر کان سے لگایا تو دوسری طرف مالکن تھی۔ میں مالکن کی آواز اچھی طرح پہچانتا تھا اور پھر اس کے بعد مالکن نے جو حکم دیا وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بے یقینی سے اس مہیلا کی طرف دیکھ رہا تھا اور میرے کانوں میں مالکن کی آواز کسی پگھلے ہوئے شیشے کی طرح داخل ہو رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون کاٹا تھا۔ اس مہیلا نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بیڈ روم اوپر کی جانب ہے، تم جاؤ اور جا کر آرام کرو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں ٹرانس کی کیفیت میں تھا اور بڑی مشکل سے میں اپنی جگہ سے اٹھا اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر بیڈ روم میں پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ مہیلا نیم برہنہ سے بستر میں ککش میں چلی آئی اور اسے دیکھتے ہی میں نے نظریں پھیر لیں۔ وہ ہنس کر کہنے لگی تم تو بالکل ویسے ہی ہو جیسے شازمہ نے بتایا تھا۔ میں نے آن لائن تمہارا پورٹ فولیو دیکھا تھا، تم مجھے بہت ہی پسند آ گئے تھے۔ تمہاری مالکن نے تمہیں آن لائن مجھے فروخت کر دیا ہے، اب تم 2 دن میرے ساتھ ہی رہو گے۔ تمہارے جیسے 22-23 سال کے نوجوان کے ساتھ سمے گزار کر مجھے بڑی ہی پرسنتا حاصل ہوگی، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ تم پاکستانی ہو۔ پاکستانی پورش کے اندر کی شرم و حیا بہت ہی مختلف ہوتی ہے، اب تم ہی کو دیکھ لو۔
مجھ جیسی مہیلا کو دیکھ کر بھی تم نظریں چرا رہے ہو، جبکہ تمہاری جگہ کوئی کویتی پورش ہوتا تو خود میری طرف پیش قدمی کرتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی وہ میرے قریب آئی، میں 2 فٹ پیچھے ہٹ گیا اور اس سے کہا کہ میں زنا جیسا پاپ نہیں کر سکتا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری مالکن اتنی خراب مہیلا ہوگی۔ وہ میری آن لائن خرید و فروخت کا سلسلہ شروع کر دے گی۔ میں تو نوکری کی غرض سے یہاں آیا تھا۔ مالکن نے میرا پاسپورٹ اور ویزا رکھ لیا تھا۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مجھے یہاں کیوں بھیجا گیا ہے۔ فون پر مالکن نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے آپ کو پرسن نہیں کیا تو وہ میرا جیون برباد کر دے گی۔ مجھ پر جھوٹا چوری کا الزام لگا کر مجھے ہمیشہ کے لیے جیل بھجوا دے گی۔ میری بات سن کر وہ مہیلا ہنسی اور کہنے لگی کہ ان سب باتوں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے 2 راتوں کے لیے تمہاری بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ تمہاری مالکن نے تمہارے ساتھ کیا دھوکہ کیا ہے یہ تم جانو یا تمہاری مالکن، میں نے کوئی بے ایمانی نہیں کی ہے۔ پورا پیسہ چکا کر تمہیں اپنے گھر بلوایا ہے اور اب یہ 2 راتیں تمہیں ہر حال میں میرے ساتھ ہی گزارنی ہوگی۔ میرا پتی بیرون ملک گیا ہوا ہے۔ میں یہ 2 راتیں اپنے جیون کی یادگار ترین راتیں بنانا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ زبردستی میرے قریب آ گئی اور مجھے بستر پر دھکا دے دیا۔ اس کے بعد اس مہیلا نے ایک ایسا انکشاف کیا جسے سننے کے بعد میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگی یہاں زیادہ تر پاکستان سے کم عمر لوگوں کو گھریلو نوکری کا جھانسا دے کر بلایا جاتا ہے اور پھر ان کی اسی طرح آن لائن خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج تم میرے ساتھ ہو، کل کو تمہاری مالکن تمہیں کسی اور کے ہاتھوں فروخت کر دے گی۔ وہ تمہیں مہینے کا 50 لاکھ روپے جو دے رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ پیسہ وہ تم سے کما لے گی۔ میں نے اس مہیلا کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، اسے بہت واسطے دیے کہ وہ مجھے غلط کام کے لیے مجبور نہ کرے، پرنتو وہ مہیلا پہلے ہی غلط راستے کی مسافر تھی۔ اسے کسی واسطے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اور نہ ہی یہ کام اسے غلط لگتا تھا، اس لیے اس نے مجھے نہ بخشا اور زبردستی مجھے 2 راتوں تک اس کے ساتھ اسی کے بیڈ روم میں رہنا پڑا۔ یہ 2 راتیں مجھ پر کسی اذیت کی طرح تھی۔ میں یہاں تک پیسے کی لالچ میں ضرور آیا تھا، پرنتو میرا مقصد کوئی بھی غلط کام کرنا ہرگز بھی نہیں تھا۔ جب 2 راتیں مکمل ہوئیں تو اس نے مجھے واپس مالکن کے پاس جانے کا کہہ دیا۔ میں اس کے بنگلے سے نکل پڑا، پرنتو میری منزل مالکن کا گھر نہیں تھا۔ میرا پاسپورٹ، میرے سارے دستاویزات مالکن کے پاس تھے، پرنتو میں پھر بھی مالکن کے پاس نہ گیا اور سیدھے پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ میں نے جا کر ہر بات پولیس والوں کے آگے رکھ دی اور بہت رویا۔ میرے دل میں جو 2 راتوں کا غبار تھا وہ میں نے پولیس والوں کے آگے نکال دیا اور پھر پولیس والوں نے پوری کارروائی کی۔ نہ صرف مالکن گرفتار ہوئی بلکہ اس کے بہت سے اکاؤنٹس تھے جن کے ذریعے وہ میرے جیسے اور بھی پاکستانی لڑکوں کو پہلے بھی فروخت کر چکی تھی۔ وہ سارے معاملات بھی کھل کر سامنے آ گئے۔ مالکن سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہی تھی۔ وہ پاکستانی پورش اور مہیلاؤں کو یہاں بلاتی اور پھر انہیں کام کے بہانے اپنے پاس رکھ لیتی، شاہانہ جیون دکھاتی اور پھر اس کے بعد ان کی خرید و فروخت کا سلسلہ شروع کر دیتی اور اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آنے والے لوگ مالکن کے ہاتھوں بلیک میل ہو جاتے۔ میں ہمیشہ سے ہی بہت نڈر تھا۔ مجھے اس بات کا خوف نہیں تھا کہ پولیس مجھے گرفتار کرے گی، اس لیے میں سیدھے پولیس کے پاس پہنچا تھا کیونکہ یہ پاپ میری سہن شکتی سے باہر تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے دین میں مجھ جیسے غلط کام کرنے والے پورش کی کیا سزا ہے۔ جو کچھ 2 راتوں میں ہوا تھا وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا بلکہ بہت مجبوری میں کیا تھا، اور جب مجھے موقع ملا تو میں نے اس پاپ کے دلدل سے خود کو نکالنے کی کوشش کی اور میں کامیاب بھی ہو گیا۔ میری مالکن کو ہرگز بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھاؤں گا اور پولیس تک پہنچ جاؤں گا۔ شاید آج سے پہلے ایسا کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ مالکن کی گرفتاری کے ساتھ ہی میری نوکری بھی ختم ہو گئی کیونکہ مجھے یہاں بلوانے والی میری مالکن تھی، اس لیے مجھے میرے وطن واپس بھیج دیا گیا۔ میں بس چند پیسے مٹھی میں دبائے واپس اپنے گھر پہنچ گیا تھا، پرنتو جو قیامت مجھ پر گزری تھی اس کی یادیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لایا تھا۔ میری ماں مجھے دروازے پر دیکھ کر حیران ہوئی اور پوچھنے لگی تو کیسے واپس آ گیا ہے؟ میں نے اپنی ماں سے کچھ بھی نہ کہا اور بس خاموشی سے اس کے گلے لگ گیا۔ کچھ دن میں بالکل خاموش رہا۔ میری ماں بہت ہی چنتت تھی اور پھر اپنی ماں کی خاطر میں نے اپنی ماضی کی یادوں کو ایک طرف رکھ دیا اور نئے سرے سے نوکری تلاش کی۔ اتفاق ہوا کہ میری پرانی مالکن نے مجھے دوبارہ نوکری پر بلا لیا۔ دراصل میری مالکن کچھ عرصے کے لیے امریکہ گئی تھی اور جاتے جاتے وہ سب ملازموں کو فارغ کر کے گئی تھی۔ اس سمے اس کی واپسی کا کچھ پتہ نہیں تھا، پرنتو مالکن ورش وہاں گزارنے کے بعد واپس آ گئی تھی۔ میری پرانی نوکری دوبارہ سے بہت اچھی ہو گئی تھی
मालिकन ने मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी थी। मैं फिर से अपने जीवन में मगन हो गया था। रानी की यादों को मैंने दिल से खुरच फेंका था, क्योंकि इसका खुरम से विवाह हो गया था। और फिर एक दिन मुझे ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। खुरम ने अपनी सरकारी नौकरी में कुछ गबन किए थे और वो पकड़ में आ गया था, वो गिरफ्तार हो गया था। जिस घर में वो लोग रहते थे वो घर भी सरकार की तरफ से मिला हुआ था। उनसे वो घर भी वापस ले लिया गया। मेरी मुमानी और रानी दोनों सड़क पर आ गए थे। ये सब जानने के बाद मुझे प्रसन्नता नहीं हुई थी। मैं हरगिज़ भी नहीं चाहता था कि रानी को जीवन में कभी कोई पीड़ा पहुंचे, क्योंकि एक समय था जब मैंने उससे सच्चे दिल से प्रेम किया था। परंतु लालच और बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। खुरम और रानी दोनों ही लालची थे और उसकी सज़ा दोनों को ही मिली थी, जबकि मैंने लालच को छोड़कर अपने जीवन को गुनाहों से पाक करने की कोशिश की थी। शायद इसीलिए खुदा ने मुझे दोबारा मुकाम बख्श दिया था। क्या आप लोगों को भी लगता है सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलने वाले एक ना एक दिन कामयाबी की मंजिल ज़रूर पार कर लेते हैं? क्या आप लोगों को मालूम है कि कुवैत और सऊदी अरब में इस समय घरेलू मुलाजमीन की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त का सिलसिला किस कदर तेज़ी से फैल रहा है? कुवैत और सऊदी अरब दोनों ही ममालिक में कम उम्र मुलाजमों को भारत और पाकिस्तान से नौकरी का झांसा देकर बुलवाया जा रहा है और फिर वहां उन्हें ऑनलाइन फरोख्त कर दिया जाता है। मालिक उनके पासपोर्ट और वीज़े को अपने पास जब्त करते हैं और इसी तरह उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। वो मासूम लोग जो नौकरी की उम्मीद लेकर वहां जाते हैं, वो जिस्म फरोशी जैसे घनौने कारोबार का हिस्सा बनने लगे हैं। इसलिए परदेश जाने से पहले अपनी नौकरी के हवाले से अच्छी तरह मालूमात हासिल करना बहुत आवश्यक है। परदेश में नौकरी करने वाले लोगों को सरकारी तौर पर बहुत से हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ात हासिल होते हैं। वहाँ जाने से पहले अपने हकूक़ अच्छी तरह जान लीजिए और अपनी नौकरी की तफसीलात भी, ताकि वहाँ जाकर आप लोगों को भी वही सब कुछ ना भुगतना पड़े जो मैं भुगत कर लौट आया हूँ।